نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تبارك وتعالى أيضا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بزرگان محترم ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہر قسم کی بڑائی و بزرگی اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر طرح کی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لائق اور مناسب ہے جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے اور تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام کو نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا
جن کی تعلیمات میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی دنیا سدھارنے والی ہیں، اچھی دنیا مجھ کو اور آپ کو دلانے والی ہے، اور آخرت میں ہم سبھی کو کامیابی اور کام والی سے ہم انعام کرنے والی بھی ہیں۔ حاضرین جمعہ، اس سے قبل جو خطبہ جمعہ ہوا اس میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی انسان کو بیٹی عطا کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا غیر معمولی انعام ہے۔ بیٹیوں کی قدر کرنی چاہیے، بیٹیوں کے سلسلے میں ہم آپ کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے، اور بیٹیوں کو بوجھ یا اپنے لیے شرمندگی کا باعث سمجھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا غیر معمولی تحفہ سمجھنا چاہیے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور کئی حدیثیں آپ کے سامنے میں یہ بھی رکھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ من عال جاریتین، جو آدمی دو بیٹیوں کی پرورش کرے، حتی تبلغا، یہاں تک کہ وہ اپنی بڑی عمر کو پہنچ جائے، یعنی بڑی ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح تربیت کرنے اور ان کی کفالت کرنے والا مسلمان اور میں دونوں قیامت کے دن دونوں اس طرح آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اپنی دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ بیٹیاں میری اور آپ کی جہنم کے درمیان رکاوٹ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان بیٹیوں کو رکاوٹ بنا دیتے ہیں، بیٹیوں کو پردہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بات یہ آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ بات آپ جانتے ہیں کہ اسلامی شریعت کسی بھی چیز پر بڑے انعام کا جب وعدہ کرتی ہے تو وہی اس بات کا بھی احساس دلاتی ہے کہ اس بڑے انعام سے پہلے بڑی ذمہ داری تمہیں نبھانی چاہیے۔ انعام غیر معمولی ہوگا تو ذمہ داری بھی غیر معمولی ہوگی۔ اللہ کے پاس ملنے والا اجر بڑا ہوگا تو اس اجر کو پانے کے لیے محنت بھی آدمی کو زیادہ کرنی پڑے گی، اور یہی بات یہاں بھی لاگو ہوتی ہے کہ بیٹیاں ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کی علامت ہیں، وہی میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ بادل نے بڑے مزے کی بات لکھی ہے، کہا ہے کہ ویسے تو بچوں کی تربیت خود ایک مشکل کام ہے، لیکن لڑکوں کے مقابلے لڑکوں کی تربیت زیادہ مشکل ہے، لیکن زیادہ توجہ کی بھی طلبگار ہے۔ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو فطری طور پہ نازک بنایا ہے، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پہ جذباتی بنایا، عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے مقابلے میں نسبتاً ذرا کم سمجھ والی بنایا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جو کسی مرد کے مقابلے میں زیادہ ذہین ہو، زیادہ چالاک ہو، لیکن بالعموم مردوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مختلف بنایا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسلامی شریعت کی نظر میں جسے ہم سماج کہتے ہیں، جسے ہم خاندان قبیلہ کہتے ہیں، اس کا ایک حصہ وہ ہے جو گھر کی تمیز سے باہر کا ہے، جس میں تجارت ہے، جس میں معاملات ہے، کھیتی باڑی ہے، لین دین ہے، سیاست ہے، جنگ و جہاد ہے، قیادت ہے، وغیرہ وغیرہ کافی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ اور ایک حصہ ہے جو گھر کی دہلیز کے اندر کا ہے، جس کے اندر بظاہر لوگوں کو لگتا نہیں ہے کہ کوئی بڑا کام ہے، لیکن سماج کا بہت بڑا حصہ گھر کی چار دیواری کے اندرونی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس گھر کے اندر
آدمی کے سکون کا سامان ہے۔ اس گھر کے اندر مستقبل کی نسلوں کو پروان چڑھانے کی ذمہ داری ہے۔ اس چہار دیواری کے اندر ایک گھر کو گھر بنانے، ہر آدمی کو اس کا جائزہ دینے دلانے کا ایک بڑا فریضہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی اکثر ذمہ داریاں گھر کی دہلیز کے باہر کی رکھی ہیں، مرد کے زیادہ تر معاملات اللہ نے گھر کے باہر کے رکھے ہیں۔ حالانکہ گھر کے اندر ہی اس کا اپنا کچھ حصہ ہے، لیکن گھر کی دہلیز کے باہر مرد کا حصہ زیادہ اللہ نے رکھا۔ اور اس کے مقابلے میں عورت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے کہ مرد کے مقابلے عورت کے اکثر معاملات گھر کی دہلیز کے اندر ہیں، گھر کی دہلیز سے باہر اس کے بھی کچھ معاملات ہیں، لیکن بہت کم معاملات اللہ تعالیٰ نے عورت کی گھر کی دہلیز سے باہر رکھی۔ یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے، یہ تقسیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ایک معاشرہ واقعی معنوں میں مثالی معاشرہ اسی وقت بنتا ہے جب اسلامی شریعت کے طے کردہ ان اصولوں کی آدمی پاس جاری کرنا چاہے، ایک عورت ان اصولوں کی پابندی جائے۔ اب چونکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے میدان الگ دیا ہے مرد کے مقابلے میں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں میدان الگ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ داریاں بھی الگ الگ قسم کی متعین فرمائی ہیں، اور پابندیاں بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان الگ الگ قسم کی رکھی ہیں۔ یہ سچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی بندی ہے، وہ بھی بندہ ہے، اسے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسے بھی آخر میں جنت یا جہنم تک پہنچنا ہے، اسے بھی جنت یا جہنم تک پہنچنا ہے۔ لیکن عورت کی جنت اور جہنم کا زیادہ حصہ گھر کے اندر سے تعلق رکھتا ہے، مرد کے زیادہ تر معاملات گھر کے باہر سے اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے ہیں۔ ہم اور آپ کو سب سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد اور عورت کے درمیان جو فطری فرق ہے، جسمانی فرق رکھا ہے، جذبات اور سوچ کا فرق رکھا ہے، سمجھ بوجھ کا فرق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے فرق مرد اور عورت کے درمیان کئی اعتبارات سے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مجھ اور آپ کو سمجھنی چاہیے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روشنی میں ہم اپنی بچیوں کی تربیت میں اس فرق کا لحاظ رکھیں۔ سب سے پہلی بات اس کا مجھ اور آپ کو خیال رکھنا چاہیے، یاد رکھو ذمہ داری بڑی ہے تو انعام بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب زیادہ ہے تو مجھ اور آپ کو جو ذمہ داری کی بھاری وہ بھی بہت بڑی ہے۔ اور ہم اور آپ کو اگر واقعی معنوں میں اس اجر کو حاصل کرنا ہے، بیٹیوں کی تربیت کا اجر، لڑکیوں کی تربیت کا اجر، ان کو جہنم اور اپنے درمیان رکاوٹ بنانے کا اجر اگر حاصل کرنا ہے، تب پھر اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے مجھ اور آپ کو نبھانا پڑے گا۔ اور اسلامی شریعت کی بات بیان فرمائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان فرمائے، وَعَلَّمَهُمْ وَأَدَّبَهُمْ وَكَسَاهُمْ، کہا اس کے پہننے اوڑھنے کا جیسے انتظام کرتا ہے ویسے ہی اسے ادب بھی سکھائے، ویسے ہی اسے تعلیم دے۔ یہ مرد کی ذمہ داری، ایک باپ کی ذمہ داری، ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کروائے۔ بھائیو، آج جو سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی مسئلہ ہے کہ ہماری اور آپ کی یہ بیٹیاں بہت بڑی ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ ہم اور آپ اپنی بیٹیوں کی، اپنی بچیوں کی بھرپور تربیت کی فکر کریں۔ اور تربیت کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلا کام جو مجھ اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ کہ ہم اور آپ لڑکیوں کو شریعت اسلامیہ کے جو حدود ہیں، شریعت اسلامیہ کی جو تعلیمات ہیں، اس پر ان کو مطمئن ہونے والا بنائیں۔ ہماری تربیت کی چیز کی بڑی کمی، ہم اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، ان کے ساتھ پیار و محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن یہ تربیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو کریے کہ یہ سب کرتے ہیں، یہ تربیت کا حصہ شاید نہ بن بھی پائے، لیکن اصل تربیت یہ ہے کہ ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک لڑکی کی حیثیت سے باپ اور ماں دونوں کے دونوں مل کر اس بچی کو مطمئن کریں کہ بیٹی، رب نے جو تیرے لیے جو دائرہ متعین کیا، تیری جو ذمہ داریاں متعین کی ہیں، اسی میں تیری بھلائی ہے، اس چیز
پر سب سے پہلا تیرا ایمان مضبوط، تیرا ایمان اس پر مضبوط ہونا چاہیے۔ افسوس اس کا ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو دنیا کی دیکھا دیکھی، دنیا کے سارے حالات کا مشاہدہ کرتے ہوئے ہم نے اپنی بچیوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی تربیت دی۔ کتنے ایسے باپ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے۔ بیٹی اگر بیٹی کی حیثیت سے آپ کو طاقت دے رہی ہے اور آپ کہتے ہیں میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنی بیٹی کو بیٹا بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے طور پہ ذہنی شکست قبول کر دی۔ آپ نے مان لیا کہ بیٹی کو آپ بیٹی کے حیثیت سے قبول نہیں کرنا چاہتے، آپ کو بیٹی میں بھی اپنا بیٹا ہی نظر آتا ہے، آپ نے بیٹی کی قدر نہیں کی، آپ نے بیٹی کو بیٹی کے حیثیت سے پروان چڑھانے کی بات نہیں کی۔ کہیں نہ کہیں خود آپ یہ مانتے ہیں کہ بیٹی بیٹے کے جیسی نہیں، اس لیے بیٹی میں بھی بیٹا تلاش کرنے کے لیے آپ چاہے، یہ تربیت نہیں۔ اسلامی شریعت کا سب سے پہلا فریضہ آپ اور مجھ پر یہ عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت کو اس انداز سے کریں کہ وہ بچیاں مرد اور عورت کے فرق کو سمجھیں، مرد کی ذمہ داریوں اور عورت کی ذمہ داریوں کے فرق کو سمجھیں، مرد کی ذمہ داریوں کو دیکھ کر اس جیسے کام کرنے کی خواہش کرنے کے بجائے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے یہ فخر محسوس کریں۔ تم مرد ہوگے، تم اپنے کام کرو گے، میں عورت ہوں، میں اپنے کام کر رہی ہوں، تمہارے کام اگر میں نہیں کر سکتی تو یہ بھی سچائی ہے کہ جو کام میں کر سکتی ہوں وہ تم نہیں کر سکتی۔ ایک عورت اپنے گھر کے دائرے میں رہ کر، اپنی ذمہ داریوں میں رہ کر، اپنی حدود میں رہ کر جو کام کر سکتی ہے، یقین مانیے ایک مرد کبھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ اس فرق کو سب سے پہلے اپنی بچیوں کے دل و دماغ میں بٹھانے کی کوشش کی۔ تربیت کس کی ہونی چاہیے کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو لڑکی کی حیثیت سے قبول کرے، وہ مانے کہ میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے مطابق ایک لڑکی ہوں، ایک عورت ہوں، وہ اپنے آپ کو اس حیثیت سے قبول کرے۔ بھائیو، آپ کو میں بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کئی نصیحتیں اللہ کے نبی نے مختلف مناسبتوں سے فرمائی۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کی آخری جو نصیحتیں حضرت فاطمہ کو فرمائی، ان نصیحتوں میں سے ایک جملہ یہ بھی تھا کہ اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ یا سیدۃ نساء المؤمنین۔ اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس پر مطمئن نہیں ہو؟ کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دے؟ بھائیو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کے ہر باپ کے لیے نصیحت کے ایک اسلوب ہے، ہر باپ کے لیے اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کا ایک طریقہ اللہ کے نبی نے دیا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سمجھاؤ، میری بیٹی، میں تجھے مردوں جیسا جو ہے شہسوار نہیں بنا سکا، میں تجھے گناہ کی طرح مردوں کی طرح یہ نہیں کروا سکا، وہ نہیں کروا سکا، لیکن میری بیٹی میرا پہلا فرض یہ ہے کہ میں تجھے وہ سلیقہ دوں، میں تجھے وہ دین دوں، میں تجھے وہ ادب دوں جو ادب تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں جانے والی خاتون بنا دے، تجھے جنتی خاتون بنا دے۔ یہ سب سے پہلا میرا فرض ہے۔ اب ایک باپ کو فخر ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنایا اپنی بیٹی کو، اپنی بیٹی کو میں نے انجینئر بنایا، میں نے اپنی بیٹی کو فلاں بنایا۔ غلط نہیں اگر اسلامی شریعت کی تعلیمات کے دائرے میں رہ کر کریں، آپ اسلامی شریعت کی تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھ کر یہ سب کریں تو غلط نہیں، لیکن بنیادی مسئلہ جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ آپ خود نہیں سمجھیں اور اس بیٹی کے دل و دماغ میں یہ بات اتارے کہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ جنتی عورت بننے کا سلیقہ سیکھے، وہ جنت میں جانے کا راستہ جان لے، اس راستے پہ چلنے والی بن جائے۔ نبی نے اپنی بیٹی کے لیے جو طریقہ منتخب کیا، نبی نے اپنی بیٹی کے لیے جس چیز کو پسند فرمایا، ہم اپنی بیٹیوں کے لیے وہی چیز پسند فرمائیں۔ جنتیوں کی سردار ایک ہی خاتون ہو سکتی، وہ حضرت فاطمہ، لیکن میری اور آپ کی بیٹیاں سردار نہ سے جنتی تو بنی، سردار نہیں لیکن وہ سردار خاتون کی نگرانی رہنے والی خوش قسمت عورتیں تو بنے، اس کی فکر ہم اور آپ کریں۔ بھائیوں، آج آپ کے سامنے یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ جانتے ہیں دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو باقاعدہ سیاسی طور پہ مسلمانوں کو جو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی اس کی بہت زیادہ فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ سچائی آپ سمجھیں کہ اس وقت مسلم قوم کے خلاف جن راستوں سے کام ہو رہا ہے ان راستوں میں سے بڑا خطرناک راستہ یہ ہے
کہ مسلم عورتوں کو شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں بے اطمینانی کا شکار کیا جا رہا ہے. ان کے اندر یہ احساس پیدا کیا جا رہا ہے کہ جسے دین کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، یہ تمہیں تمہارے جائز حقوق نہیں دیتا، یہ تمہیں تمہاری آزادی نہیں دیتا، یہ تمہیں صحیح طریقے سے زندگی جینے کا موقع نہیں دیتا ہے. یوں سمجھیے کہ عورتوں کو دین سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. بہت بڑا فتنہ ہے جو مسلم قوم عورتوں کے سامنے ہے. ایسے موقع پہ میری اور آپ کی ذمہ داری ضروری ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں کی تربیت کو ایسے کریں کہ وہ بچیاں ایک اچھی مسلمہ، ایک اچھی مومن عورت، ایک پابند شریعت خاتون، ایک خاتون اسلام بننے میں اپنے آپ کے لیے فخر محسوس کرے. اسے شرمندگی نہ ہو، اسے یقین ہو، اسے اطمینان ہو، اسے تسلی ہو، اسے دل سے اس بات پر سکون اور اطمینان محسوس ہوتا ہو کہ ہاں میں جو دین اپنا رہی ہوں یہ دین مجھے اچھی زندگی دیتا ہے، مجھے آخرت بھی اچھی دے گا. یہ اصل تربیت ہے جو مجھ کو اور آپ کو اپنے گھر میں اپنے بچیوں کی کرنی. اگر یہ ہم کر لے گئے، یقین مانیے ہم سے زیادہ اچھا باپ نہیں، ہم سے زیادہ اچھی ماں نہیں. اور جو باپ اور ماں اپنی بچیوں کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ کر سکیں، ہم اور آپ نے ان کو کھلایا پلایا پہنایا سب کچھ کیا، دنیا دکھائی، دنیا کی ساری دولت دے دی، تب بھی ہم نے اپنی بچیوں کا حق ادا نہیں کیا. یہ سب سے پہلا حق ہے جو ہم اور آپ اپنی بچیوں کے سلسلے میں سمجھیں کہ انہیں شریعتی اسلامیہ کے جو اصل بنیادی مسائل ہیں جو عورتوں سے متعلق ہیں، جن میں مردوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو الگ رکھا، عورتوں کو خاص احکام دیے، ان پر ان کو مطمئن کیا جائے. یہ سب سے پہلا مسئلہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے. لڑکیوں کی تربیت کے سلسلے میں اسی سلسلے کے کچھ احکام میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. وہ چند احکام جن احکام کی پابندی ایک عورت ایک لڑکی کے لیے اکثر ضروری ہے. بھائیو، ان میں سے ایک اہم حکم یہ ہے کہ لڑکیوں کو اس بات پہ مطمئن کروایا جائے کہ اصل ان کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے، چار دیواری کے اندر ہے. معاف کرنا، لوگ یہ سمجھتے ہیں اور مغربی دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں اور ہم بنا سوچے سمجھے اسے قبول نہیں کرتے. اور یہ ہمیں کہاں سمجھایا جا رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ میں صاف لفظوں میں آپ کو بتاؤں، اسکول جہاں ہماری بچیاں پڑھتی وہاں ان بچیوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے. وہ کالجز جہاں میری اور آپ کی بہنیں اور بچیاں پڑھنے جاتی وہاں ان بچیوں کو یہ ذہن دیا جاتا ہے. وہ ٹی وی سیریل جن کا گھر میں بچیاں مشاہدہ کرتی ہیں ان کے اندر اس بات کی ان کو تعلیم دی جاتی ہے. وہ جو اسٹوری بکس، جو کہانیوں کی کتابیں وغیرہ لڑکیاں پڑھتی ہیں ان کے اندر ان کو اس بات کا یہ ذہن دیا جاتا ہے. اور جو فلمیں دیکھتی ہیں اتنا ہی نہیں، اس سماج میں جن کے ساتھ ملتے ملاتے ہیں اور نئے زمانے میں ترقی کے نام پہ یہ بات دی جاتی ہے کہ اگر عورت گھر کے اندر رہتی ہے وہ ناکام عورت ہے، ناکارہ عورت ہے، بیکار عورت ہے. سماج کا آدھا حصہ معطل ہو جاتا ہے، بغیر کام کیے بیکار ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگوں کو تو یوں بھی سمجھایا جاتا ہے کہ مرد بھی کمائے عورت بھی کمائے تو گھر کی حالت اچھی ہو سکتی ہے. مسلم کمیونٹی میں چونکہ صرف مرد کماتا ہے عورت کماتی نہیں، اسی لیے مسلمانوں کے اندر غربت ہے. طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کہاں کوشش کی جاتی ہے کہ اس عورت کو گھر سے باہر نکال دیا جائے، اس عورت کو گھر سے باہر نکال لیا جائے. تعلیم کے نام پہ، ترقی کے نام پہ، کمائی کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، تفریح کے نام پر، ضرورتوں کے نام پہ کس نام پہ باہر نکالا جاتا ہے. اور بھائیو سنو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورة فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. کہ عورت پوری کی پوری پردے میں رہنے کی چیز ہے. جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے سلسلے میں بیان کر رہا ہے. یہ عورت اپنے گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرے، گھر سے باہر اگر نکلتی ہے تو اس کا فرق لازمی طور پر پڑے گا. بھائیو، یہ زمانے کی سچائی، ہر مرد یہ بات جانتا ہے اور راستے سے گزرنے والی عورت بھی اس چیز کو محسوس کرتی ہے کہ جو عورت باہر نکلتی ہے وہ پورے حجاب میں بھی نکلے، وہ پورے حجاب میں بھی نکلے، پورے پردے میں بھی نکلے. مردوں کی عورتیں ان عورتوں کا پیچھا کر، مردوں
کی نگاہیں ان عورتوں کا پیچھا کرتی ہیں، مردوں کی نگاہیں ان کا پیچھا کرتی ہیں، اور جو عورتیں سڑکوں پہ نکلتی ہیں وہ اچھی طرح سے اس بات کو محسوس کرتی ہیں کہ راستہ چلتے ہوئے مردوں کی نگاہیں انہیں تاک رہی ہیں، انہیں دیکھ رہی ہیں، ان کا پیچھا کر رہی ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا احساس اور مشاہدہ ہم اور آپ کو شامل کرتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا حکم دی؟ کہا وقرن فی بیوتکن، کہا کہ تم اپنی گھروں میں رکی رہو، وقرن فی بیوتکن، تم اپنے گھروں میں رکی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، زمانے جاہلیت میں جیسے نکل جایا کرتی تھی ویسے نہ نکلا کرو، تم اپنی گھروں میں رکی رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المؤمنین کو اس بات کا حکم دیا۔ بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو اس بات کی تعلیم دو کہ ان کا اصل گھر جو ہے، ان کا اصل ٹھکانہ گھر ہے۔ گھر کوئی قید خانہ نہیں، گھر کوئی ایک بادشاہت ہے، گھر پوری ایک مملکت ہے۔ گھر کے اندر وہ چیزیں پیدا کرو، وہ ماحول لاؤ جہاں ان کی اپنی دلچسپی کی ساری چیزیں رہیں۔ گھر کوئی قید خانہ نہیں۔ ایک عورت اگر اپنے گھر کو سنبھال لیتی ہے، اس کے بچے، اس کے اپنے بزرگ، اس کے اپنے گھر کے دوسرے لوگ اس کے اپنے گھر کے اندر اس کو اپنی آخرت کمانے کے سلسلے میں اتنے موقع دیتے ہیں، اس عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، پردے کا حکم نہیں تھا۔ اس کے بعد پردے کا حکم نازل ہوا۔ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو جائے تاکہ عورتیں بے پردہ نہ نکلا کریں، مسلمان عورتوں کو اجنبی مرد نہ دیکھا کریں۔ حضرت عمر کی بڑی خواہش تھی۔ اللہ کا کرنا ایسے کہ حضرت عمر کی خواہش ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے پردے کا حکم نازل کر دے۔ اب پردے کا حکم آ گیا۔ اب پردے کا حکم آنے کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر کے گھر سے باہر نکلتی۔ حضرت سودا ام المؤمنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیوی حضرت سودا بڑی لمبے قد کاٹ کی تھی، اچھے قد والی تھی، وہ پردے سے بھی پہچان لی جاتی کہ حضرت سودا ہی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مضبوط بڑا جسم دیا تھا تو حضرت سودا پہچان لی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات پر بھی اعتراض تھا کہ پردہ کر کے بھی عورتیں گھر سے باہر نکلتی کیوں؟ پردہ کر کے بھی عورتیں گھر سے باہر نکلتی کیوں ہے؟ اس پر ان کو اعتراض تھا۔ اب انہوں نے کیا طریقہ اپنایا؟ طریقہ یہ، حضرت عمر ویسے کہیں باہر ہوتے، حضرت سودا پردے کے ساتھ ہی باہر نکلتی، کوئی بھی نکلتی، لیکن حضرت سودا ایک مرتبہ نکلی۔ حضرت عمر نے دور ہی سے کہا کہ سودا پردے میں نکلی تو کیا ہوا؟ میں نے پھر بھی آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سودا سے کہا سودا میں نے پھر بھی آپ کو پہچان لیا۔ حضرت سودا پریشان ہو گئی، سیدھی وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے نبی کے گھر میں بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں گوشت کی آپ کی ایک ہڈی رکھی پکڑی ہوئی ہے، آپ کھا رہے ہیں۔ حضرت سودا آتی کہتی اللہ کے نبی پہلے پردے کے بغیر نکلنے سے عمر ٹوکا کرتے تھے، اسلام نے پردے کا حکم دیا، پردہ کر کے باہر نکلتی ہو تو عمر اب بھی میرے پیچھے پڑے، اب بھی مجھے ٹوکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحی نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے سنایا اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، سودا سنو، ابھی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر یہ وحی آئی ہے کہ تم اپنی ضرورتوں کے لیے نکلنا چاہو تو باہر نکل سکتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمر کو پوری طرح عورتوں کو بند کر دینا چاہتے، اسلام نے اس کی پابندی نہیں لگائی۔ یہ نہیں کہا کہ عورت بالکل نہ نکلے، یہ نہیں کہا کہ عورت بالکل نہ نکلے، کہا تمہاری واقعی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، ڈاکٹر گھر نہیں آ سکتا، کوئی ایسی ضرورت ہے کہ تمہارے نکلے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے تمہیں جانا ہی پڑتا ہے، ایسی ضرورت کے لیے گھر سے عورت اپنا پردہ کر کے نکلے، اسلامی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن بغیر ضرورت کے تفریح کے نام پہ، گھومنے پھرنے کے نام پہ، وقت گزاری کے نام پہ یا کسی اور نام پہ ضرورت کے بغیر نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امہات المؤمنین پر کی آیت کریمہ اتاری گئی ان کے بارے میں کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں رکی رہو، گھر سے باہر نہ نکلو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا پتہ؟ گھر میں داخل ہو گئی،
پھر زندگی میں کبھی اپنی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا، یہاں تک کہ ان کا جنازہ ان کے گھر سے باہر نہیں جاتا ہے۔ کسی نے حضرت سودا سے کہا کہ آپ حج اور عمرے کے لیے بھی نہیں نکلنا چاہیں گی، آپ حج کے لیے نہیں نکلیں گی، عمرے کے لیے نہیں جائیں گی؟ حضرت سودا نے کہا حج تو میں نے پہلے کر لیا ہے، عمرہ بھی اللہ کے زمانے میں کر چکی ہوں، جب اللہ نے حکم دیا گھر میں رہنے کا، اب دوبارہ حج عمرے کی فکر کرنے کی مجھے ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ امہات المؤمنین کے نمونوں کو اپنی بچیوں کے دل و دماغ میں بتاؤ، اپنی بچیوں کے دل و دماغ میں بٹھاؤ اور بتاؤ کہ ان کا شرف، ان کی عزت، ان کی پہچان ایک امہات المؤمنین سے ہے جن کے یہ نمونے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مسجد آنے کے بارے میں اسلامی شریعت نے ایک مسئلہ بتایا کہ عورت اگر اپنے گھر میں نماز پڑھتی ہے یہ زیادہ افضل ہے، عورت اگر گھر میں نماز پڑھتی ہے یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر عورت مسجد آنا چاہتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ بمساجد اللہ، مسجد آنے والی عورتوں کو تم منع کرو، مسجد آنے والی عورتوں کو تم منع نہ کرو، لیکن وہاں بھی اللہ کے نبی نے کہا وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن عورتوں کو پھر بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی عبادت ان کے گھروں کے اندر زیادہ افضل ہے، ان کی عبادت ان کے گھروں کے اندر زیادہ افضل ہے۔ اسلامی شریعت اس بات کی تعلیم دیتی کہ عورت بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو حکم دیا تھا اگر مسجد بھی اگر آتی، عیدگاہ بھی جاتی، حضرت ام عطیہ صحابیہ کہتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ جو عورتیں ماں والی ہوں یا جو عورتیں سربوں میں رہنے والی ہوں تمام عورتوں کو عیدگاہ نکال کر لے گا، عیدگاہ میں خصوصی طور پہ عورتوں کو لانے کا اللہ کے نبی نے تاکید کے ساتھ حکم کیا۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کچھ خواتین نے کہا اللہ کے نبی اننا لا تجد جلبابا لها، اللہ کے نبی آپ نے تو کہہ دیا سب عورتوں کو نکال کر لائے، لیکن ہم میں سے بعض عورتیں تو ایسی ہیں جن کے پاس پردہ کرنے کے لیے ان کے پاس برقع یا حجاب نہیں، جلباب نہیں، جو اوپر سے نیچے تک ڈھانپنے والا لباس ہے جسے ہم چادر کہیں یا برقع کہیں، وہ ہمارے پاس عورتوں کے پاس نہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ تربی تھا صاحبہ من جلبابها، چاہیے کہ تم میں سے جو عورت ساتھ میں نکلتی ہے وہ اسے اپنے پردے کے اندر چھپا کر لے کر آئے۔ بھائیو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو آپ سمجھیں، اسلامی شریعت سب سے پہلے یہ کہتی ہے کہ آدمی عورت کو یہ سمجھائے کہ اس کا مقام اس کا گھر، اور اگر ضرورت پڑنے پہ باہر نکلتی ہے کیسے نکلے؟ اس حجاب کے ساتھ نکلے جو حجاب اس کی پردہ پوشی کرے، جو حجاب اس کا پوری طریقے سے حساب و کتاب محفوظ رکھے، اسے کسی بد نگاہی کا شکار نہ ہونے دے۔ اسلامی شریعت کی بات کی اسے تعلیم دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کی بات یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اب گھروں سے باہر نکلنے کا رواج تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ نکلنے کا جو انداز ہے، جو چال ڈھال ہے، جس قسم کے انداز ہے، اللہ رحم فرمائے۔ بھائیو عورتوں کا پردے کے اندر بہت ساری چیزیں داخل ہیں، ایسی چپل استعمال کرنا جو تپ تپ کی آواز پیدا کرے، یا ایسا چین پہننا جو چلتے ہوئے ان کے چلنے کی خبر دے بازو والے کو، یا ایسے کپڑے پہننا کہ جو کپڑے پردے کے نام پہ چاہے برقع ہی کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے بڑی پتے کی بات کہی کہ عورتیں بغیر پردے کے شاید بدصورت ہوں، پردہ آج برقعے کے نام پہ ایسے کرتی ہے کہ وہ پردہ انہیں اپنی طرف کھینچنے میں مجبور ہے۔ بھائی یہ پردہ نہیں میری بہنوں، یہ پردہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو پردے کی ان آداب کے اندر رکھو، ان حدود کے اندر رکھو جو اسلامی شریعت نے تمہارے لیے مقرر فرمایا، اس میں تمہاری آخرت ہے، اس میں تمہاری آخرت ہے، اس کا لحاظ رکھا کرو۔ سبحان اللہ۔ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہی پردے کی بات ہے کہ اگر گھر سے نکلتی بھی ہو، چاہے مسجد کے لیے بھی نکلو، تو تم پردے کے ساتھ ہی آیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی، وہ عورت جو خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی کہ وہ عورت بدکار ہے، اس نے بدکاری نہیں کی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا جو خوشبو نکالنے لگا کہ اپنے گھر سے باہر نکلے، کہا وہ عورت بدکار ہے۔ بھائیوں یہ عورتوں کو برا بھلا کہنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ بھائیوں کو بتاؤ، آپ بہنوں کو بتاؤ، آپ والدین کو بتاؤ، اپنی بچیوں کی تربیت کی یہ ساری باتیں داخل رکھو، انہیں سمجھاؤ، انہیں مطمئن کرو، انہیں آگاہ کرو کہ اسلامی شریعت میں کیا سکھاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنی باتیں ہیں پردے کے سلسلے میں اگر بات کی جائے، کتنی باتیں ہیں
گھر کے مردوں کے ساتھ کبھی اتنی مسکرا کر بات نہیں کرتی جتنا زیادہ گلی کوچوں میں جا کے لوگوں سے بات کرتی. سبزی والے کے ساتھ، دکاندار کے ساتھ، یا فلاں کے ساتھ، یا کسی اجنبی محرم غیر محرم رشتے دار کے ساتھ اتنی کھلکھلا کر بات کر دیتی. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ جب اجنبی مردوں سے بات کرو تو آواز ذرا سخت رکھو، آواز ذرا سخت رکھو. کیوں؟ کہ اس لیے کہ تمہاری نرم آواز سامنے والے بیمار دل کے اندر غلط خیالات پیدا کرے. یہ وہ پردہ ہے جو اسلامی شریعت میں مجھ آپ کو سکھائے. ہماری اپنی بچیوں کو سکھائیں. ہم تو بچیوں کو ایسی باتیں سکھاتے ہیں. محترم، ہماری بچیاں جب ہم سے بات کرتی ہیں، ہماری بچیاں جب ہمارے گھروں میں بات کرتی ہیں، انداز الگ ہے، لب و لہجہ الگ ہے. اور گھر سے باہر کے اجنبی لوگوں سے جب بات کرتی ہیں، عجیب مٹھاس لہجے کے اندر، عجیب الفاظ ان کی گفتگو کے اندر، عجیب انداز ان کی بات کرنے کا، عجیب قسم کی حرکتیں ان کی گفتگو کرنے کے. یہ تربیت مسلمانوں والی تربیت نہیں، یہ تربیت اسلامی تربیت نہیں. یہ اپنی بچیوں کے ساتھ فیصلہ ہی نہیں، اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کرو. انہیں سکھاؤ کہ ایک عورت کے اندر حشمت کیا ہوتی ہے، ایک عورت کی اپنی عزت کیا ہوتی ہے، ایک عورت کے پردے کے اندر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایک عورت پردے کے اندر کس طرح قیمت کی ہوتی، یہ سمجھاؤ. بھائیو، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت کریں. بھائیو، تربیت کی ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اور آپ اپنی بچیوں کو منہ زور نہ کرنا ہے. میرے اور آپ کے گھر میں ہوتا یہ ہے، لڑکوں پر ہماری گیس بڑی مضبوط ہوتی ہے، لیکن وہی لڑکیوں کی تربیت پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، دلار کے نام پہ، لاڑ کے نام پر بچیوں کے اندر سرکشی کا مزاج ہم پروان چڑھاتے ہیں، سرکشی کا مزاج پروان چڑھاتے ہیں، زبان درازی ہم ان کو سکھاتے ہیں. وہ منہ زور ہوتی ہیں. آپ کو پتا ہے اس کا نقصان آپ کے گھر میں شاید نہ ہو. جب تک وہ بچیاں آپ کے گھر میں، آپ باپ ہیں، آپ ماں ہیں، آپ بھائی ہیں، آپ بہن ہیں، آپ برداشت کرتے ہوں گے. وہی بچیاں جب کسی نئے گھر میں جاتی ہیں، جب کسی گھر میں بیاہی جاتی ہیں، ان کی یہی زبان، یہی ان کی منہ زوری، یہی ان کی مزاج کی سرکشی ان کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے. وہ پھر کبھی ایک اچھے گھر کی بیوی نہیں بن سکتی، یہ گھر کی اچھی بہو نہیں بن سکتی، یہ گھر کی ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی. ان کے مزاج کی سرکشی ان کی ساری زندگی تباہ کر دیتی. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمونہ دیکھو، حضرت عمر کا نمونہ دیکھو، کیسی تربیت وہ کیا کرتے ہیں. حضرت عائشہ کی شادی ہو چکی، اللہ کے نبی سے شادی کروا چکی ہیں حضرت عائشہ کی، لیکن حضرت عائشہ سے غلطی ہوتی. وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا کم عمر، ذہین تھی، چالاک تھی، لیکن کم عمری کی وجہ سے کہیں ذرا ناتجربے کا عالم تھی. کیا ہوتا تھا؟ اکثر ایک قسم کی غفلت حضرت عائشہ کے اندر تھی. احادیث میں کئی مثالیں آئی کہ گھر کے اندر آٹا گوندھ کر رکھ دیتی اور ایسے رکھتی کہ ادھر کام میں لگ جاتی، ادھر سے بکری آ کے آٹا نکل کے چلی جاتی. ایسا بھی ہوتا گھر میں جو ہار پہنتی، وہ ہار ایک سے زائد مرتبہ حضرت عائشہ نے گنوا لیا. آپ جانتی ہیں جس سفر میں حضرت عائشہ پہ الزام لگا نعوذ باللہ، تو اس سفر کے اندر کہ حضرت عائشہ نے اپنا ہار گم کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی کہ ایک سفر میں ہم نکلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں میں تھی. کہتی ہیں کہ ایک جگہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا. پڑاؤ عام طور پہ جو ہے کہیں پانی جہاں موجود ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ڈالا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ضرورت کے اندر تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ رک جاتے ہیں جہاں پانی نہ ہو. کہتے ہیں ایسی ہی جگہ اللہ کے نبی نے پڑاؤ ڈالا، میں نے اپنا ہاتھ گم کر دیا، بھول گئی کہاں ضائع ہوگا پتہ نہیں چلا، کہاں ضائع ہوگا پتہ نہیں چلا. کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، قافلہ روانہ ہونے لگا، مجھے ہار کا خیال ہے، دیکھا ہار گم نہیں. میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہار گم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا، قافلے کو روک لیا، کہا ذرا ڈھونڈو ہار ملتا ہے کیا، دیکھو ادھر ادھر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر میں بیٹھی ہوئی، خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی، صحابہ پڑاؤ ڈالے ہوئے، نماز کا وقت آ گیا، وضو کرنے کے لیے پانی میسر نہیں. لوگ پریشان ہیں کہ نماز کا وقت ہے، پانی میسر نہیں، اور یہاں جہاں روکا گیا ہے وہاں پانی ہے بھی نہیں. لوگ حضرت ابوبکر کے پاس گئے، جا کر شکایت کرنے لگے کہ ابوبکر آپ کو پتا ہے حضرت عائشہ نے آج کیا کیا، ہار گم کر لیا اور اللہ کے نبی کو ایسی جگہ پہ روک لیا جس جگہ پانی نہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی. حضرت ابوبکر آئے،
کہتی میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں گھر کے اندر ہوں، اللہ کے نبی کا سر میرے اپنے دانتوں پہ میرے پیر پہ رکھا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، ابو بکر آئے چپکے سے میرے بازو بیٹھ گئے، مجھے ڈانٹنے لگے ڈپٹنے لگے، کہا ہار کا خیال نہیں رکھ سکتی، اتنا بھی تمہارے اندر یہ نہیں رہ گیا، لوگوں کو اتنی تکلیف دیتے ہو، کہتے ہیں کہتی ہے کہ مجھے جو ہے اپنی کمر کے اندر ٹھوکے مارنے لگے، بار بار مارتے جا رہے اور مجھے ڈانٹتے جا رہے کہ اتنا بھی خیال نہیں رکھ سکتی تم. کہتی ہے کہ ادھر ابو بکر مجھے مار رہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر پہ سر رکھ کے سوئے ہوئے، تکلیف ہو رہی ہے لیکن پیر اس لیے نہیں ہلانا چاہتی نہیں اللہ کے نبی اٹھ نہ جائے. بات یہ تو سمجھنے کی ہے وہی بیٹی کو شادی کر کے دے دیا ہے، لیکن ابو بکر اس کی غلطی پر آج بھی اس کی تربیت ہے. اپنی بیٹیوں کو کیسے جینا چاہیے کہ تمہاری ذات سے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہاری طرف سے گھر بار سے دوسرے لوگوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ کیسا رہنا ہے، تمہیں اپنے گھر کے بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے گھر کے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اجنبی لوگوں کو تم سے تکلیف نہ ہو اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہے، یہ سب کچھ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی کو سکھایا کرتے. یہ ابو بکر نہیں، حضرت عمر کا معاملہ بھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے لوگ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھتے ہیں. انصار کے لوگ ان کے مقابلے میں عورتوں کو تھوڑی آزادی دیا کرتے ہیں. حضرت عمر ایک دن اپنے گھر میں داخل ہوئے، ان کی بیوی قریش کی ہی ہے لیکن وہ حضرت عمر سے گفتگو کرنے لگی، سوال جواب کرنے لگی. حضرت عمر کو غصہ آیا، کہنے لگے تم مجھ سے سوال جواب کر رہی ہو. تو اس نے کہا جب اللہ کے نبی کی بیویاں ضرورت پر اللہ کے نبی سے سوال کر سکتی ہے تو میں کیوں نہ کروں. حضرت عمر کو تعجب ہوا کہ اللہ کے نبی سے عورتیں بحث کرتی ہیں، اپنے مسائل سے گفتگو کرتی ہیں. گئے جا کر حضرت حفصہ سے پوچھا، کہا کہ حفصہ کہ سچ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرورت پر تم کو میں کرتی ہو. حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں میں کرتی ہوں. حضرت حفصہ نے کہا کہ ہاں میں کرتی ہوں. کیا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک اللہ کے نبی سے بات نہیں کرتی؟ کہا کہ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کبھی ایک رات بات نہیں کرتی، ایک دن تک اللہ کے نبی سے میں بات نہیں کرتی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا کہتے ہیں، بات کہاں ہے جو حضرت حفصہ کر رہی تھی وہ ناجائز نہیں تھا. جو حضرت حفصہ کر رہی تھی وہ ناجائز نہیں تھا. اگر ناجائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے. عورت شوہر سے اپنے جائز حق کے لیے، اپنی بات کے لیے یا اپنی خواہش کی بات کر سکتی ہے، ناراض بھی ہو سکتی ہے، منوا بھی سکتی. وہ میاں بیوی کے معاملات اللہ کے نبی نے وہ حق بیویوں کو دیا ہوا. لیکن حضرت عمر اپنی بیٹی کی تربیت کیسے کرتے ہیں، اپنی بیٹی کی تربیت حضرت عمر کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حفصہ میں تمہیں تقریر کر رہا ہوں، دیکھو تم جن کے ساتھ معاملہ کر رہی ہو اللہ کے رسول ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے تباہ ہو جاؤ گے، کہیں اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے برباد ہو جاؤ گی. اور دوسری نصیحت یہ کی، کہا کہ حفصہ شاید تم یہ دیکھتی ہو کہ تمہاری سہیلی یعنی حضرت عائشہ اللہ کے نبی سے زیادہ فری ہیں، زیادہ بات کرتی ہیں، دھوکے میں مت آنا، وہ اللہ کے نبی کی شہیدی ہیں، وہ اگر کرتی ہو تو کریں، تم ان جیسی بننے کی کوشش کرنا. یہ بات ہونے کی حیثیت سے اپنے بچیوں کی اجتماعی تربیت خاندان قبیلے میں، سماج سوسائٹی میں کیسے کیا جاتا ہے یہ طریقہ سکھانے کی کوشش کرو. اپنی بچیوں کی تربیت میں یہ ساری باتوں کو شامل کرو. منہ زور بنانا، سرکش بنانا، غصے والی بنانا اور یہ کہنا کہ میری بیٹی جو ایسی ہے ناک میں بتی بیٹھے نہیں دیتی، اس کی تربیت نہیں، آپ اس کے مستقبل کو تباہ کر رہے ہیں. وہ بچیاں جو منظور ہوتی ہیں اکثر بعد میں اپنی زواجی زندگی میں پرسکون زندگی نہیں پاتی. ہو سکتا ہے زندگی کر لے لیکن شوہر کبھی ایسی منظور بیویوں کے ساتھ بھرپور رشتہ نہیں قائم کر پاتا. وہ بیوی کی عزت تو رکھے گا ضرور لیکن بیوی کو جو جائز مقام دل میں دینا ہے وہ نہیں دے پاتا. وہ برا دن دیکھنے سے پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کرو، سکھاؤ انہیں سلیقتوں نے اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے، اپنے اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. یہ دیکھو صحابہ کا نمونہ تمہارے سامنے، زندگی میں پہلے تو تربیت کی ہے، شادی بیاہ کے بعد بھی ان کی تربیت جاری رکھتے. اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت کرنے کی ہم اور آپ فکر کریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی. حاضرین گرامی، ایک اور اہم بات جو مجھ اور آپ کو آج سکھانے سمجھانے کی ضرورت ہے، اپنی بچیوں کی تربیت کے سلسلے میں بڑا خطرناک مسئلہ اور خطرناک اس لیے کہ حالات بتا رہے ہیں کہ ہم خطرے کی حد سے بہت آگے نکل چکے.
ہم خطرے کی حد سے بہت آگے نکل چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ عزت و آبرو کیا چیز ہوتی ہے، عزت و آبرو کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے. اب مائیں اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ کسی اجنبی مرد کا ہاتھ بھی لگانا جائز نہیں. اجنبی مرد تو دور کی بات، جو رشتے دار ہے لیکن غیر محرم ہے اس کو بھی چھونا جائز نہیں. سبحان اللہ. اسلامی شریعت نے کہا آنکھوں کا زنا ہوتا ہے، اور آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ غیر محرم کو عورت دیکھے یا مرد غیر محرم عورت کو دیکھے. ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے، اور وہ زنا یہ ہے کہ اجنبی مرد کو یا غیر محرم آدمی کو ایک مرد ایک عورت ایک دوسرے کو ہاتھ سے چھوئے. پیروں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور پیروں کا زنا یہ کہ ایسے کسی کام کی طرف آدمی چل کر جائے. یہ باتیں ہماری اپنی بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت. بھائی یہ باتیں سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی. لیکن چونکہ بات لڑکیوں کی چل رہی اس لیے میں یہ بات آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. ہمارا آپ کا معاشرہ کیا ہو گیا پتا آپ کو؟ ہمارا اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو گیا؟ ہم نے اسے زنا سمجھنا چھوڑ دیا. ہماری نظر میں مکمل بدکاری تو زنا ہے، لیکن کسی اجنبی غیر محرم سے مصافحہ کرنا زنا کی ایک شکل ہے جو نبی کے الفاظ ہیں. یہ ہم نے سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے تربیت کہاں نہیں کی پتہ ہے؟ ہمارے گھر کی بچیاں جب چھوٹی ہوتی ہیں اور چھوٹی سے جیسے ہی ذرا بڑی عمر کو پہنچتی ہیں ہمیں جو پابندیاں لگانی چاہیے، اپنے بچوں پہ جو پابندیاں لگانی چاہیے، بچیوں پہ جو پابندیاں لگانی چاہیے ہم نہیں لگاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سختی، جو سختی نہیں پھر ان کی تربیت کا حصہ. سب سے پہلے ابتدا کہاں سے ہوتی؟ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ خاندان قبیلے کے جو غیر محرم بھائی ہیں یا غیر محرم مرد ہیں ان کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا، ان کے ساتھ ہاتھ ملانا، ان کے ساتھ بیٹھنا، اور بچہ اوقات ان کے ساتھ گاڑیوں پہ بٹھا کے تنہا بھیج دینا. یہ ابتدا ہے اس کی جس کو ہم اور آپ عزت و ناموس کی ناقدری کہتے ہیں. ناقدری میں یہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دے. کوئی اجنبی مرد کسی اجنبی عورت کو چھوتا ہے تو اس کا چھونا بھی اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں. اور سارے لوگ کہتے ہیں کہ چھونے اور چھونے میں فرق ہوتا ہے. کہتے چھونے اور چھونے میں فرق ہوتا ہے. وہ ہوتا آپ کے پاس ہوگا. شریعت میں فرق نہیں کیا. شریعت نے کہا وہ ناجائز سے ناجائز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے نبی سے پاکیزہ کون ہو سکتا ہے؟ میں عائشہ کہتے ہیں اللہ کے نبی مردوں سے بیعت لیتے تو ہاتھ سے بیعت لیتے، عورتوں سے بیعت لینے کا موقع آتا زبان سے جملے کہلوا دیتے، زبان سے جملے کہلوا دیتے. اور جب عورتیں یہ کہہ دیتی تو اللہ کے نبی کہتے قد بایعتکن، میں نے تمہاری بیعت کو قبول کر لیا. میں عائشہ کہتی ہے ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی اجنبی عورت کا ہاتھ چھوا نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ. میرے بھائیوں عزت و ناموس کی ناقدری کی جو بات ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی. اور یہی ماحول لے کر بچیاں جب باہر جاتی ہیں اسکولوں کے اندر پھر دوست بنتے ہیں، گلی محلے کے اندر پھر شناسہ بنتے ہیں، پھر تعلقات والے. اور لوگ کہتے ہیں یہاں بھی دو ہے، ایک عاشق ہوتا ہے دوسرا دوست ہوتا ہے. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسی کوئی تفریق اسلام میں نہیں. نبی نے فرمایا جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے ساجدہم الشیطان، ان دونوں کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے. آپ اسے دوست سمجھ کر رہے ہیں، آپ اسے عاشق و معشوق سمجھ کر رہے ہیں، شیطان ان کے درمیان ہوگا. یہ نبی نے کہا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. یہ سارے معیار چھوڑ دو، ہماری بچیوں کو سکھاؤ عزت و ناموس کی قدر و قیمت سکھاؤ. میرے بھائیوں میں جانا نہیں چاہتا تفصیل کے اندر، بتانا نہیں چاہتا کہ یہ ہماری اور آپ کی اپنی بچیوں کی تربیت اس معاملے میں غفلت نے ہمارا کہاں تک نقصان کیا. آج آپ کو پتا ہے کتنی ایسی بچیاں ہیں جن کا اپنی زندگی کے اندر شادی سے پہلے 2-4 لوگوں کے ساتھ افیئر ضرور ہوا. کتنی ایسی بچیاں آپ جانتے ہیں. آپ دائیں بائیں دیکھیں اپنے گھروں میں آس پاس میں دیکھیں آپ کو مثالیں مل جائیں گی. مسلم بچیاں تو اس لیے ہو سکتی ہے، مسلم بچیاں تو اس لیے ہو سکتی نا. اور میں یہ بھی کہوں گا آپ کو کہ ہمارے سماج کی بہت بڑی غلطی ہے، ماں بچی کی تربیت نہیں کرتی، باپ بچے کی تربیت نہیں کرتا، سماج بچیوں کی تربیت نہیں کرتی. اور کوئی بچی اگر ذرا سا بہک جاتی ہے اس کے بارے میں ہم تو تبصرے ضرور کرتے ہیں. اور اللہ کے بندوں یہ بچیاں نادان ہیں،
ابھی ان کی عمر کچی ہے، ان کی عقل کچی ہے، وہ شاید نہیں سمجھ پاتی. اگر آپ نے وہ تربیت کی ہوتی، عزت و ناموس کی قدر و قیمت سمجھائی ہوتی، رشتوں کے تقدس کو سمجھایا ہوتا، شاید وہ بچیاں بھی تم سے زیادہ پابند ہوتی. تمہیں تربیت نہیں کی، اور اللہ نہ کرے ان بچیوں سے اگر چھوٹی موٹی کوئی غلطی ہو گئی، زندگی بھر کے لیے دھبا لگ جاتا ہے. پھر کوئی اس بچی سے رشتہ جوڑنا نہیں چاہتا، اور بگاڑنے والے آپ. اور اگر وہ بچی بگڑ گئی تو پھر اس کے بعد اس کی زندگی تباہ کرنے پھر تمہیں ہوئے. کتنی ایسی بچیاں جن کے ابیر کچھ نہ کچھ، اور وہ بچیاں بھی کتنی ایسی. میں بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس بچی کے ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جتنی باتیں آپ جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ باتیں ہمارے کانوں تک بھی پہنچتی ہیں. میں جانتا ہوں کتنے ایسے مسائل ہیں ہمارے اپنے گھروں کے، خاندان، قبیلے کی، معاشرے کی، بستی کی. کتنی ایسی مسلم بچیاں ہیں جو اپنی عزت گنوا چکی ہیں، لیکن انہیں آج آگے بڑھ کر اپنے سرپرستوں کو بتانے کی بھی ہمت نہیں کہ ہم سب کچھ گوا چکی. کون ہے اس کا ذمہ دار؟ ہم ہیں ذمہ دار جو اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کر سکے. ہم ہیں ذمہ دار جو اپنی بچیوں کو سمجھا نہیں سکے کہ عزت کیا ہوتی ہے، ناموس کیا ہوتی. سبحان اللہ. تربیت کرو. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد عورتوں سے بیعت کی. عورتوں سے جو بیعت دی جاتی ہے ان میں کئی باتوں کا اقرار ان کو کرنا ہوتا ہے. اور ان سے ایک جملہ یہ بھی ہے ولا یزنین، وہ اس بات کا بھی اقرار کرے گی کہ کبھی بدکاری جیسے گناہ میں مبتلا نہیں ہوگی. عورتیں آ رہی تھی، بیعت کر رہی تھی. ہند بنت عتبہ حضرت ابو سفیان کی بیوی، وہ اللہ کے نبی کے پاس بیعت کرنے کے لیے آئی. اللہ کے نبی نے ان کو الفاظ کی تلقین کروائی. کہا کہو اس کا بھی اقرار کرتے ہو، اس کا بھی اقرار کرتے ہو. کہا ولا یزنین، کہو اقرار اس کا بھی کرو کہ بدکاری سے دور رہو گی. سبحان اللہ. اس ہند بنت عتبہ زمانے جاہلیت ہے، مشرکوں کا دور ہے، گناہ نہیں، زنا عام ہے، شراب نوشی عام ہے. اس ماحول کی ایک شریف عورت کا سوال سنو. وہ یہ کہتی ہے اور یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ بدکاری نہ کرنے کا اقرار لے رہے ہیں، کیا کوئی شریف گھرانے کی عورت زنا بھی کر سکتی؟ کیا کسی شریف گھرانے کی عورت زنا بھی کر سکتی؟ وہ زمانہ جاہلیت کا تھا. جاہلیت کے زمانے میں عزت و ناموس کی شریف عورتوں کو اتنی قدر تھی. کہاں سے آتی تھی؟ وہ تربیت تھی جو ان کو اپنے گھروں میں ملتی تھی. اور آج معاف کرنا، میرے اور آپ کے گھروں میں جو بچے اور بچیاں ہیں، ان کے اپنے جو آپسی تعلقات ہیں، میں بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو موبائل ہیں، جو ذرائع ہیں، جو ان کے اوقات میں جانے آنے کے، اسکولوں کو جانے کے، پارکوں میں جانے کے، اتنی باتیں ہیں کہ ہم اور آپ عجیب صورتحال ہے سب جانتے ہیں. عجیب صورتحال سب جانتے ہیں، لیکن کوئی بھی ماننا نہیں چاہتا کہ ہمارے خاندان قبیلے میں، ہماری بستی میں اس کو خرابی ہے. کب تک آنکھیں چراؤ گے؟ کیا اس وقت جب سب کچھ لٹ جائے گا، بدنامی تمہیں زمین میں دفن ہونے سے مجبور کر دے گی، کیا اس وقت آنکھیں کھولو گے؟ بھائی وہ بڑا وقت آنے سے پہلے اپنی بچیوں کی تربیت کرو، سکھاؤ نے، بدلاؤ نے کہ ایک عورت کی عزت و ناموس کی قدر و قیمت کیا ہوگی. ایک عورت کی عزت و ناموس کی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے اسے سمجھاؤ، اسے بتلاؤ کہ جسے عشق کہتے ہیں، جسے محبت کہتے ہیں، وہ ایک اسی مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے جس مرد کے اندر آپ کے شوہر بننے کا سامر کے سامنے حوصلہ ہو، اور آگے آ کر پہلے وہ قبول کرے کہ بیوی کی حیثیت سے میں اسے قبول کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد وہ گھومنے کی قسم کا حق رکھتا ہے. بھائیوں، میں آپ کے سامنے یہ پہلو ملانا چاہوں گا. اس وقت لو جہاد کے نام پہ جو مسلم نوجوانوں پہ الزامات لگے، ایک طرف تو وہ ہوا، دوسری طرف کا یہ سچائی نہیں ہے. واقعات ہمارے علم میں ہیں، ہمارے اپنے سامنے کتنی ایسی مسلم بچیاں ہیں جنہیں غیر مسلم لے گئے، برباد کیا، لوٹ لیا، سب کو چھین لیا، اور اس کے بعد بیار و مددگار چھوڑ دیا. وہ گھر سے گئی، گھر واپس نہیں آ سکتی، لیکن جس کے بھروسے گئی وہ تو اسے لوٹنے کے لیے لے گیا تھا، لوٹ کر اسے چھوڑ دیا. کہاں جائے گی؟ وہ کیسے در در کی ٹھوکریں کھا رہے، کبھی آپ ان کا جائزہ لیجیے تو پتا چلے گا. کون ہے ان کا سب کا ذمہ دار؟ ان ساری بربادیوں کا ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے نمبر پہ وہ باپ ہے، وہ ماں ہے، جس نے کبھی اس بچی کو اپنی عزت و ناموس کی قدر و قیمت نہیں سمجھائی. باپ کہتا ہے تو نے میری عزت کا اس کو بازار میں اچھال دیا، وہ اللہ کے بندے سمجھ کر اس سے بیٹی کو عزت کی قدر و قیمت سمجھائی گی. ماں کہتی ہے سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تو نے. اور سوال یہ کہ پہلے کبھی تم نے سمجھایا بھی تھا کہ عزت کیا ہوتی ہے، کیسے حفاظت کی جاتی ہے. اور اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے
کہ ماں باپ سب سے پہلے ان تمام چیزوں کے اندر پابند رہیں. باپ کی اگر اجنبی عورتوں کے ساتھ دوستیاں ہوں، باپ اگر اجنبی عورتوں کے ساتھ ہنستا بولتا ہو، بے تکان بولتا ہو اور بچی کو کہے تم پابند رہو، یہ تربیت نہیں ہوا کرتی. ماں سیریل دیکھتی ہو، سنا اور سنا ایکٹر کی وہ دیوانی ہو، کبھی اس کی تعریف کرتی ہے کبھی اس کی تعریف کرتی ہے، اس کی ڈریسنگ کی تعریف، اس کی شکل کی تعریف، اس کی تعریف، اور بیٹی سے کہتی ہے تم پردے کی پابندی کرو. ایسی تربیت نہیں ہوا کرتی. اپنی بچوں کی تربیت کرو، اپنے بچوں کا لحاظ رکھا کرو. بھائی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ عورت، یہ بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس کا لحاظ رکھا کرو. میں بات کو مختصر کر کے جو بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہی کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ بیٹیاں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آپ کو عطا کی. اللہ نے اگر بیٹیاں دی ہیں رب کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ نعمت جس قدر بڑی ہے ذمہ داری بھی اسی قدر زیادہ پڑی. اس لیے مجھ اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اور ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے نمبر پر آپ اپنی بچی کی تربیت ایسی کیجیے کہ وہ بچی اسلامی شریعت کے جو احکام اسے دیے گئے ہیں ان پر وہ مطمئن ہو، اسے اطمینان ہو. آپ کے کہنے پہ زبردستی مان لیں ایسی بچی نہ بنے. وہ ایسی بچی بنے جسے لگے کہ میں اس حکم کو قبول کروں گی، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا، میری جنت اچھی ہو جائے گی، میری آخرت سنور جائے گی، میں جہنم سے بچ جاؤں گی. یہ انسان بچی کے اندر سب سے پہلے پیدا ہے. دوسری بات اسے یہ سمجھائیں مرد اور عورت کے درمیان اللہ نے کچھ فرق رکھی، اسی اعتبار سے ہر ایک کا دائرہ اللہ نے الگ رکھا. مرد کا غالب حصہ گھر کی تحریر سے باہر کا ہے، اس کی زیادہ تر ذمہ داریاں گھر سے باہر ہے گھر کے اندر بھی لیکن زیادہ باہر ہے. اور عورت کی ذمہ داریاں اکثر گھر کے اندر ہیں، تحریر کے اندر ہیں. یہ بات ان بچیوں کو سمجھائیں، ان کو واقف کرائیں. تیسری بات اپنی بچیوں کو یہ بتائیں کہ ایک عورت کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے. ایک عورت کا اصل مقام اس کا اپنا گھر ہے. وہ ضرورت پر گھر سے باہر جا سکتی ہے لیکن اسی قدر جیتنا اسے اپنی ضرورت کے لیے باہر جانا چاہیے. تیسری بات یہ ہوگی. چوتھی بات یہ سمجھائیں کہ ضرورت پر بھی باہر نکلتی ہے تو وہ پردہ کرنا سیکھے. اسلامی شریعت میں جیسے میں نے کہا مسجد بھی جاتی ہے تو پردہ کرنے کا حکم دیا. ہماری عورتوں کی ایک بات میں یہ بھی بتا دوں، وہ مسجد آتی پورے پردے کے ساتھ آتی، شادی بھی آ جاتی، منصوبہ بھی جاتی. مسجد آتی ہے ماشاءاللہ پورا مکمل چہرہ چھپا ہوتا ہے، بازار میں خریداری کے لیے جاتی ہے چہرہ کھلا رہتا ہے. اور اسی کا ایک نمونہ یہ بھی کہ راستے میں جتنے بھی مرد ملے اجنبی مرد بے تکان چلتی رہتی ہے اور کوئی مولانا گاڑی والے نظر آئے تو پردہ کرتی ہے. یہ تو طریقہ نہیں ہو سکتا. اسلام یہ کہتا ہے مسجد آنے کے لیے جب تمہیں پردہ ہے تو دوسری جگہ پر تمہیں بدل سے اولا پردہ کرنا چاہیے. اپنے پردے کا لحاظ رکھا کرو. اور پانچویں بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ان بچیوں کی اجتماعی تربیت کیجیے، ان کو گھر میں جینے کا طریقہ سکھائیے، منظور نہ بنائیے، ان بچیوں کو سرکش نہ ہونے دیجیے، انہیں پیار و محبت سے جینے والے خاتون کی حیثیت سے تربیت کیجیے. ان کو بتائیے کہ اس کے بڑوں کا حق، چھوٹوں کا حق، شوہر کا حق، اپنے رشتے داروں کا کیا ہوتا ہے یہ سمجھا کر بھیجیے. اور چھٹی بات جو میں نے کہی وہ یہ کہ اپنی بچیوں کو عزت و ناموس کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک لڑکی کی عزت کیا ہوتی ہے، اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کیجیے. اور مختصر الفاظ میں یوں کہ ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو سنبھالیں، ان کو آباد کریں. اگر ہم نے ان کو آباد کر لیا، جب یہ ساری باتوں میں ہم تربیت کر لیں گے، وہی بچیاں کر میری اور آپ کی جہنم میں رکاوٹ کر جائے گی. یہی بچیاں میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سماج کی حفاظت فرمائے، ہر فرد کی حفاظت فرمائے، بالخصوص ہماری عورتوں ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت سے بلائے. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم.